کراچی میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس بلڈنگ میں رہنے والے ہمارے جو ساتھی ہیں، جو لوگ اس انتظام کو کر رہے تھے، وہ ان تک اس بات کو نہیں پہنچا پائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہم کا بچا ہوا کام یہ رہے گا کہ ہمارے ساتھی یہاں اس بلڈنگ میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں سے ملاقات کریں، اور ملاقات کر کے ہماری اس مہم کا ان کو تعارف بھی کرائیں، اور ہمارے اس پروگرام کی وجہ سے ان لوگوں کو جو انکنوینئنس ہوئی اس پر ہم سے معذرت پائیں۔ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف 5-10 منٹ کے اندر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں آئے 570 عیسوی میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب پہلی بار خلیفہ بنے وہ 632 عیسوی میں بنے، اور اسلامی خلافت جیسے بھی ٹوٹی پھوٹی جس طرح بھی رہی وہ 1923 تک باقی رہی۔ اگر ہم 632 سے 1923 تک کا پورا سفر دیکھیں تو یہ 1291 سال کا سفر ہے۔ اس 1291 سال کے سفر میں اسلامی تہذیب کا اس سماج پر بڑا اثر ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اور جس شہر میں رہتے ہیں یہاں پر اس کا کیا اثر تھا، اس کا ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ راشد الخیری ایک بہت بڑے رائٹر ہوئے جنہوں نے بڑی ساری جو ہے وہ تحریریں لکھی ہیں۔ 1857 کے قریب ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ 1857 کے غدر کے بعد انہوں نے اس وقت کے حالات کو لکھ کر کے اس پر کتابیں لکھی۔ ضمیر احسن دہلوی ایک رائٹر ہیں جنہوں نے اردو اکیڈمی میں کی ایک کتاب پبلش کی ہے، دلی کی آخری بہار۔ تو دلی کی اس آخری بہار کا کی اس کتاب میں راشد الخیری کا وہ مضمون جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دلی کا معاشرہ کیسا تھا جس وقت یہاں اسلامی جو تہذیب تھی اس کا جو ہے وہ گہوارہ ہوا۔ میں صرف مختصراً آپ کے سامنے اس کو پڑھوں گا، آپ اس کو سماعت فرمائیے۔ وہ لوگ تو پیٹ بھرنے کے بعد خلق خدا کی خدمت کا ارادہ کرتے تھے۔ بوڑھے گھر سے نکلتے تو سوچتے کم از کم بیواؤں کا سودا سلف ہی لاتے، چلتے ہاتھ پیروں سے کسی کے 2 کام کر دیے جائیں گے تو گویا ہماری جوانی کا، ہماری جو ہے طاقت کا جو ہے وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ عورتیں گھر بیٹھی پڑوس کے بچوں کو روزہ نماز سکھاتی تھی، قرآن کا درس دیتی تھی، کسی کے کپڑے سی دے، کسی کو نہلا دلا دیا، کسی کے بچے کی ہڈی اگر جو ہے وہ سرک گئی تو اس کو چڑھا دیا، کسی کے کمر میں اگر درد ہو گئی تو اس کی مالش کر دی۔ سینکڑوں ٹوٹکے ان گھر میں بیٹھے والے عورتوں کو وہ یاد تھے۔ محلے میں کسی کو اگر کوئی تکلیف ہوئی تو انہوں نے فوراً اس کا نسخہ کو بتا دیا۔ وہاں کی ہتھیاریں صرف روٹی نہیں بناتی تھی بلکہ لوگوں کی مالش کر دیتی تھی، اور مالش کرنے کے لیے جو تیل منگاتے تھے وہ مریض سے نہیں آتا تھا، اللہ واسطے۔ محلے کے بچے دن بھر پڑوسیوں کے ہاں کھیلتے رہتے، کھاتے پیتے اور مزے اڑاتے تھے۔ آج اپنے قریبی عزیزوں کے ہاں 2 گھڑی کو بھی جانے میں پھٹکار پڑتی ہے، ہاتھ پکڑ کر نکال دیا جاتا ہے۔ ان دنوں لوگ یتیموں، یسیروں، بیواؤں اور بے آسرا لوگوں کی ہر طرف خدمت کرتے تھے۔ ہر محلے میں 2-4 گھر ایسے ضرور ہوتے تھے کہ جن کا کمانے والا نہیں تھا اور کھانے والے ماشاءاللہ خاصے تھے، سو ان سب کے پیٹ بھرتے تھے، اور یہ نہیں کہ بھیک پر گزارا ہوتا ہو۔ سینکڑوں ہنر ایسے تھے جن سے یہ عورتیں گھر بیٹھ کر اپنی روزی کماتی تھی۔ رہا کام کے لانے اور پہنچا کے آنے کا سوال تو یہ کام ان کے لیے ان کے پڑوسی خوشی خوشی کر دیتے تھے۔ صرف اپنا پیٹ تو کتا بھی بھر لیتا ہے۔ معاشرے کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ دوسروں کی مدد بھی ضرور کی جائے۔ تو یہ بات ان دنوں ہر آدمی کے دل پر لکھی تھی۔ چور چکار گنڈے بدماش سب محلے کے لوگوں کا پاس رکھتے تھے، انہیں اپنے کنبے کا فرض جانتے تھے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ یہ راز تھا کہ وہ دن عید ہوا کرتی تھی اور رات شب برات ہوا کرتی تھی۔ تو یہ راشد الخیری نے جو ہے اس منظر کو کھینچا ہے۔ یہ صرف اس وقت کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس وقت 1857 کی جو ہے وہ غدر ہوئی۔ 1857 کی غدر کے بعد راشد الخیری نے اس منظر کو کھینچا ہے کہ دلی کا ایسا جو ہے وہ سفر جو ہے وہ منظر ہوا ہے۔ ہم جس سماج میں رہتے ہیں دوستو، وہ سماج اس کے بنانے والے ہم لوگ، اس کے بگاڑنے والے،
ایک بزرگ آدمی اپنے گھر میں بیٹھا کوئی کام کر رہا تھا. جس وقت وہ کام کر رہا تھا تو اس کا بچہ بہت شور کر رہا تھا چھوٹا سا. اس بچے نے کو انگیج کرنے کے لیے اس بچے کو انگیج کرنے کے لیے اس بزرگ آدمی نے یہ کیا کہ کاغذ کا ایک نقشہ نکالا اور نقشہ نکال کر اس کو دے دیا اور اس نقشے کو پھاڑ دیا. کہا کہ تم جاؤ جا کر اس نقشے کو جو ہے وہ پیسٹ کر کے لے کر کے آؤ کہ یہ نقشہ جس طرح کا ہے اس طرح سے بن جائے. ان کا خیال یہ تھا کہ بچہ آدھا پون گھنٹہ انگیج رہے گا, اس کے بعد پھر میرے پاس آئے گا. انہوں نے دیکھا کہ وہ بچہ 5-10 منٹ کے بعد ان کے پاس آ گیا اور آ کر ان کے سامنے اس نقشے کو لکھ رکھ دیا. انہوں نے حیرت سے اس بچے سے پوچھا کہ اس نے نقشہ اتنے جلدی کیسے بنا دیا؟ اس نے کہا آپ نے کاغذ کے ایک طرف دیکھا کہ اس پر نقشہ بنا ہوا ہے, لیکن کہ کاغذ کی دوسری طرف ایک چہرہ بنا ہوا تھا. میں نے صرف چہرے کو درست کر دیا, نقشہ اپنے آپ درست. تو ہماری کیفیت بھی یہی ہے کہ ہم کو اپنا نقشہ درست کرنا ہے, ہم کو اپنے عادت اتوار درست کرنا ہے, ہم کو اپنا اخلاق جو ہے درست کرنا ہے. کسی لکھنے والے نے لکھا اور بہت شاندار لکھا کہ ایک رشتہ ہماری نسل کا ہوتا ہے, دوسرا رشتہ ہماری اخلاق کا ہوتا ہے. ہم جس محلے میں رہتے ہیں وہ اخلاقی سماج ہوتا ہے, اس سے اخلاقی رشتہ ہمارا ہوتا ہے. اس اخلاقی رشتے کو ہم اپنے اخلاق سے جو پورا کرتے ہیں. ہم اپنے اخلاق کو جتنا بلند کریں گے اللہ رب العزت ہم کو اتنا بھی بلند کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ تمہیں مفلس کون ہے؟ اصحاب رسول نے کہا کہ ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے کمانے کے لیے پیسہ نہ ہو, جس کو اپنے سامان خریدنے کے لیے پیسہ نہ ہو. ہم ایسے غریب آدمی کو مفلس کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ میری ملت میں مفلس وہ ہوگا کہ وہ آخرت میں آئے بڑے سارے نماز, بڑے سارے روزے, بڑی ساری زکات, بڑے سارے حج لے کر کے آئے اور اس کے خلاف بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے, اے اللہ تم ہمارا حق اس آدمی سے جو دیا. تو اس کے حق انصاف کرنے کے لیے اللہ رب العزت اس کی ساری نیکیاں ان کو دے دے گا, اور جب ان کی نیکیاں ان کو دے دے گا تو اس کے بعد جب نیکی نہیں بچے گی تو اللہ رب العزت جن لوگوں کا حق دینا ہوگا وہ ان کا جو ظلم ہوگا, ان کا جو جتنا بھی جو غلط کام ہوگا وہ سارا کا سارا جو ہے اس آدمی کے جو وہ ذمہ جو ڈال دے گا اور اٹھا کر اس آدمی کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دے گا. اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے ملت کا مفلس شخص وہ ہے کہ جو یہ ساری چیزیں لے کر کے آئے لیکن اس کا اخلاق اتنا خراب ہوگا کہ اس کی اس خرابی اخلاق کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو جو ہے میں ڈال دے گا. تو ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج کے بنانے والے ہیں ہم لوگ. میں اس کی چھوٹی چھوٹی آپ کو مثالیں دوں. ایک ریسرچ میں لوگوں نے جو ہے سورت کے ایک بازار کا جو ہے وہ تجزیہ کیا. اس سورت کے اندر بہت بزنس ہوتا ہے. سورت کے اس بزنس کے اندر سب سے امپورٹنٹ رول کون لوگ پلے کرتے ہیں. اس نے اپنے ریسرچ کے اندر یہ بتایا کہ 60% چھوٹے کاروباری جو سورت میں کاروبار کرتے ہیں ان کے پڑوسی ان کو کاروبار کرنے کے لیے پیسہ دیتے ہیں. 60%. کیرلا کا فلڈ 2018 میں جس وقت آیا تو اس کے اوپر ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے جو ہے اپنی ایک رپورٹ پبلش کی. اپنی رپورٹ کو پبلش کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ جس وقت ہم لوگوں نے لوگوں سے یہ پوچھا کہ سب سے پہلے آپ کو مدد کرنے والا کون تھا تو انہوں نے جواب یہ کہا کہ 70% مدد جو ہم کو پہنچی وہ ہمارے اپنے پڑوسی سے. تو یہ وہ پڑوس ہے کہ جو ہم اپنے جو ہے اخلاقی سماج بناتے ہیں, اخلاقی خاندان بناتے ہیں. ہم اپنے اس اخلاقی خاندان کو جتنا ریچ کریں گے, جتنا مضبوط کریں گے, ہم اپنے سماج کو اتنا ریچ کریں گے, اتنا مضبوط کریں گے. میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے اس میں اللہ رب العزت نے اسی بات کا آپ سے اور ہم سے جو مطالبہ کیا ہے. اللہ رب العزت نے کہا ان اللہ ربی و ربکم, میں رب ہوں تمہارا بھی رب ہوں ان کا بھی رب, فاعبدوا میری بندگی کرو. کوئی سیدھا راستہ. تو ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج میں رہتے ہوئے لوگوں سے تعلق بناتے ہوئے, لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے ہوئے ہم لوگوں کی ان سب چیزوں کا جو ہے اختیار کرنا ہے. ہم کو احسان کیا ہے یہ جاننا ہے, ہم کو پڑوسی کا حق کیا ہے کیا یہ جاننا ہے. ہم یہ اس وقت جانیں گے کہ جس وقت ہم واقعی ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم اپنے دین کو روایتی دین نہ بنائیں, زندہ دین بنائیں, زندہ جاوید دین بنائیں کہ جو جب چلے جب پھرے تو وہ دکھائی دے لوگوں کو. لوگ جب اس کو دیکھیں تو ان کو محسوس ہو کہ ہاں یہ چیز یہاں پر جو ہے وہ پائی جاتی ہے. جس وقت 1993 کا بامبے کے اندر بلاسٹ ہوا, اس بلاسٹ کے بعد بھی وہاں کی ایک پیپر والے نے جو ہے ریسرچ کیا
کہ رات کے وقت میں جس وقت 9-10 بجے کے بعد خواتین جو ہیں وہ سفر کرنے نکلتی ہیں تو وہ کس کو تلاش کرتی ہیں؟ وہاں جتنی خواتین تھیں بیشتر خواتین نے یہ جواب دیا کہ ہم جس وقت رات کے وقت نکلتے ہیں اور ٹیکسی تلاش کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا ٹیکسی والا ہے جس نے ٹوپی پہنا، ہم اسی کی ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں، ہم کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم بحفاظت اپنے گھر پہ وہ پہنچ جائیں۔ تو اس یقین کو جتنا ہم چاہتے ہیں کہ وہ مضبوط ہو تو ہم کو اپنے کردار کو اتنا زیادہ مضبوط کرنا چاہیے اور اللہ سے اس طرح سے جو ہے ڈر لگانا چاہیے۔ اللہ رب العزت حاکم، اللہ نے قرآن حکیم میں کہا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے اختیار میں سارا جہاں ہے، اور اس کا اختیار کتنا زبردست ہے اس کا اندازہ بھی آپ لوگوں نے کیا۔ 12,000 سال کے بعد جس وقت وہ والکینو، وہ جوالا مکھی پھوٹا تو جس طرف سے اس کا دھواں جا رہا تھا اس طرف سے فلائٹ نہیں جا پائے۔ کیوں فلائٹ نہیں جا پائے؟ کیونکہ اس کے اندر اتنا سلفر تھا کہ اگر وہ فلائٹ کے میٹر میں چلا جاتا تو فلائٹ وہیں حرام کر دی جاتی۔ اللہ رب العزت اتنا بڑا حاکم ہے، جب وہ اتنا بڑا حاکم ہے اس نے دوسری جگہ اپنا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات کہا کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، تم لوگ اس دین کو جھٹلا رہے ہو، تم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے جو ہے تم پر نگہبان بٹھا رکھے ہیں، تمہارے دونوں کندھوں پر کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں تم نے کیا عمل اچھا کیا، تم نے کیا عمل برا کیا۔ کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ رب صرف اس آئینے کو ہمارے سامنے رکھ دے گا اور ہم خود یہ فیصلہ کریں گے اپنے رب کے سامنے یہ کہہ کے ہاں اے رب ہم نے ہی خطا کی، ہاں اے رب ہم نہیں۔ تو اس موقع کو آنے سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے سماج کی اصلاح کریں، ایک بہتر سماج بنانے کی کوشش کریں۔ جماعت اسلامی اسی بات کی کوشش کر رہی ہے، ہم مختلف مقامات پر اس بات کی کوشش اس طرح سے کر رہے ہیں۔ آپ لوگ جتنا زیادہ اس کاموں سے جڑیں گے اتنا زیادہ ہم ان کاموں کو مضبوط کر پائیں گے، اتنا زیادہ ہم لوگ جو ہے ایک بہتر سماج کی تصویر جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر پائیں گے۔ ہمارے دین سب سے زیادہ اور سب سے پہلے ہم پر جو ہے نافذ ہونا ہے، ہماری ذات پر نافذ ہونا ہے۔ ہماری ذات پر اس دین کو نافذ کرنے کے لیے ہم کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، کسی مودی سے اجازت نہیں لینا، کسی ٹرمپ سے اجازت نہیں لینا ہے۔ ہماری ذات پر ہمارا یہ دین اگر غالب ہو تو ہم سب پر جو ہے وہ غالب آ جائیں گے۔ ہم کو اپنے نفس پر اپنے اس دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے، بالخصوص اس کہنے والے کو اس بات کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔